بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ واجب عزت عظیم سامعین ذی وقار، اعتکاف میں شامل ہونے والے تمام بزرگ دوست اور عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو اعتکاف میں شامل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا بھی کروں گا کہ خالق کائنات آپ کے اس پاکیزہ جذبے کو قبول فرمائے، اور اعتکاف کے تمام مقاصد جو آپ ذہن میں لے کر آئے ہیں، یا جو نبی آخر الزمان علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تمام کے تمام عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ہمارا یہ درس کا سلسلہ یکم رمضان المبارک سے شروع ہے۔ اس سے پہلے میں نماز کے، وضو کے، غسل کے مسائل بیان کرتا رہا، جو ایک انتہائی ضروری کام تھا، لیکن آپ کے سامنے میں عقائد کی بات کروں گا، اس لیے کہ آپ کو مسائل یقیناً مجھ سے بہتر انداز میں یہاں سکھائے جائیں گے۔ میں عقائد کی بات اس لیے کروں گا کہ عقیدہ بنیاد ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ مجھے بولیے۔ بنیاد، اور اعمال اس پر عمارت کا نام ہے۔ اگر بنیاد نہ ہو تو عمارت قائم نہیں کی جا سکتی۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ بڑی خوبصورت ایک مثال جو ہر بندہ سمجھ جائے گا۔ عقیدے کی مثال ہندسے کی ہے، وہ ایک ہو، وہ دو ہو، وہ تین ہو، وہ چار ہو، وہ 5 6 7 8 9، کوئی بھی ہندسہ زیرو کے علاوہ وہ عقیدے کی مثال ہے، اور اعمال کی مثال زیرو کی ہے۔ اگر آپ نمازیں بہت پڑھ لیں تو سمجھیں کہ نماز کا زیرو آپ کے عمل نامے میں شامل ہو جائے گا۔ اگر آپ روزے رکھیں تو ایک اور زیرو روزے کا آپ کے عمل نامے میں شامل ہو جائے گا۔ مثال دے رہا ہوں، آپ جو بھی عبادت کرتے جائیں گے وہ زیرو ایک اور آگے بڑھتا جائے گا، ایک ایک کر کے۔ لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ سارے زیرو ہی رہیں گے، ان کی کوئی ویلیو، مجھے بولیے، نہیں ہوگی۔ ہاں، جب آپ کا عقیدہ درست ہوگا تو آپ یوں سمجھیں کہ آگے 1 لگ گیا، یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 6 7 8 9، کوئی بھی حساب تصور کر لیں، اب اس کے ساتھ جب زیرو لگیں گے تو زیرو کی اہمیت، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھیں نا، 1 لکھا ہو آگے زیرو ہو تو کتنے بن جائیں گے؟ آپ نے روزہ رکھا ہے، ایک اور زیرو لگ گیا تو کتنے بن گئے؟ آپ نے حج کیا، ایک اور زیرو لگ گیا تو کتنے بن گئے؟ یہ مثال دے رہا ہوں۔ تو جتنے اعمال کرتے جائیں گے زیرو آگے لگتے جائیں گے اور اس کی ویلیو بڑھتی جائے گی،
لیکن کسی وقت بھی خدا نہ خواستہ اگر کسی آدمی کا عقیدہ گڑبڑ ہو گیا، عقیدہ خراب ہو گیا، وہ جو آگے حصہ تھا، 1 تھا 2 تھا 3 یا جو بھی تھا، وہ کراس ہو جائے گا تو پیچھے کیا بچے گا؟ مجھے بولیے 0۔ یہ سمجھانے کے لیے مثال تھی۔ آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے، آپ کو اکثر و بیشتر جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو پہلے آمنو کا لفظ ہوتا ہے، بعد میں وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا لفظ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آمنو وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ ان سے آمنو ایمان والوں سے، وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کرنے والوں سے، کس بات کا؟ مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ لیکن کن سے وعدہ کیا؟ پہلے ایمان کا لفظ ہے، اور ایمان عقائد کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مجھے بولیے، عقائد کے مجموعے کا نام ہے۔ تو قرآن مجید اکثر و بیشتر مقامات پر پہلے ایمان کا ذکر کرتا ہے، پھر اعمال صالحہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور میں اس سے بھی آسان تر مثال آپ کو دے دوں جو انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر بھولے گی نہیں اگر آپ نے توجہ سے سن لیا تو۔ اور وہ مثال کیا ہے؟ اگر کوئی غیر مسلمان ہونا چاہے تو اسے پہلے نماز پڑھائیں گے یا پہلے کلمہ پڑھائیں گے؟ مجھے بولیے، پہلے اسے روزہ رکھائیں گے یا پہلے کلمہ پڑھائیں گے؟ پہلے اسے صدقے کا حکم دیں گے یا پہلے اسے کلمہ پڑھائیں گے؟ پہلے کلمہ پڑھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ جو اس کے عقائد پہلے تھے، عقائد باطلہ، وہ ان سے برات کا اظہار کرے، توبہ کا اظہار کرے، ان سے اپنا تعلق ختم کرے، اور وہ یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا میں کسی کو معبود نہیں مانتا۔ پہلے اگر مانتا بھی تھا، لات کو مانتا تھا، حبل کو مانتا تھا، یا کسی بت کو مانتا تھا، یا کسی کاہ کو سجدہ کرتا تھا، یا چاند کو کرتا تھا، یا سورج کو کرتا تھا، کسی بھی چیز کو جب وہ معبود سمجھ کر اس کے آگے جھکتا تھا تو کہا جائے گا کہ آپ پہلے کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ مجھے بولیے نا، یہ عقیدہ ہے۔ پہلے بندہ عقیدہ درست کرے گا، وہ لات سے، حبل سے، منات سے، وہ بتوں سے، وہ درختوں سے، سورج کی، چاند سے، ہر چیز کی پرستی سے توبہ کر کے کہے گا صرف اللہ میرا معبود ہے۔ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اسے کہا جائے گا کہ اب تم نماز پڑھو، اب تم روزہ رکھو، اب تم زکوٰۃ دو۔ تو پتہ کیا چلا کہ پہلے عقیدہ بعد میں اعمال۔ اور پھر اس سے آگے چلیے، مدینہ المنورہ میں آقا کریم علیہ السلام کی ابتدا میں مسجد نبوی ہو، اور امامت آقا علیہ السلام کی ہو، اور پیچھے کھڑے ہونے والے صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم ہو، عثمان غنی ہو، مولا علی ہو، تو انہیں اللہ تعالیٰ کیا کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اسی مسجد میں، اسی امام کے پیچھے جب عبداللہ بن ابی آگے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ جب باقی منافق آتے ہیں ان کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں فرماتا۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ مسجد نبوی سب کے لیے بابرکت، آقا علیہ السلام کی برکتیں ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے سب پر، لیکن کیا ہے کہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس لیے منافقین کا اس کا کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور نہ آج کے دور میں ہو سکتا ہے۔ ہم میں اور باقی لوگوں میں دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، مطلب جس طرح کہ انہوں نے اپنے نام خود سے رکھے ہوئے ہیں، ہم بریلوی کہلاتے ہیں، تو ان کا جو زور ہے وہ اعمال پر ہوتا ہے، ہمارا زور عقیدے پر ہوتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اعمال کا فائدہ ہی، مجھے بولیے، نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلے عقیدے کی بات ہوگی، اس کے بعد اعمال کی بات ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اعمال کی ترغیب نہیں دیتے، ایسا نہیں ہے، یا ہم اعمال کو
کوئی کم ایسے تصور کرتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اعمال بہت ضروری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اعمال سے پہلے عقیدہ ہوگا تو اعمال فائدہ دیں گے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو کوئی عمل صالح فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس لیے عقائد کی بات انشاءاللہ کریں گے، اور عقیدہ جو چیزیں ان 8-10 دنوں میں ہمیں اللہ توفیق دے گا ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور میں نے ایک یعنی یوں سمجھے کہ چھوٹا سا جو سسٹم وہی سے ارینج ہو سکا، ریکارڈنگ بھی میں کروا رہا ہوں تاکہ بعد میں آپ میں سے کسی کے ساتھی کی ضرورت ہو تو وہ اس کو دی جا سکے، تاکہ یہ ساری باتیں آپ محفوظ آپ تک ہو سکیں اور آپ آگے بھی لوگوں کو پہنچا سکیں۔ اب ایک اور بات کو میں سوال کا جواب دیں گے پھر میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت، ہمارا نام حدیثوں میں یہی ہے، ہمارا نام صحابہ کی زبانوں میں یہی تھا، ہم اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں، اور مختصر کر کے ہمیں سنی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن بر صغیر میں مخصوص قسم کے غلط عقائد جب پھیلائے گئے تو اس وقت ہم نے ان سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو بریلوی کہلایا، اپنے آپ کو ان سے جدا کرنے کے لیے ہم نے بریلوی کہلایا۔ تو ہم جو اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا چونکہ ہم میلاد شریف بھی کرتے ہیں، ہم میلاد بھی کرتے ہیں، باقی بھی معاملات کرتے ہیں، تو جب ہمارے نوجوان گلیوں میں، محلوں پہ، سڑکوں پہ چراغاں کر رہے ہوتے ہیں، لائٹیں کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض لوگوں کو کہنا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی یہ سارا کچھ تو کرتے ہیں لیکن یہ نماز تو پڑھتے نہیں ہے، تو یہ کس کام کا، یہ کس فائدے کا؟ تو یہ میں ان کو جواب دینے لگا ہوں، اور آپ کی وساطت سے تاکہ آپ کے ذہن میں بھی آ جائے، اور اس کے بعد میں آپ سے بھی بات کروں گا۔ ان کو میرا جواب یہ ہے، اور حدیث کی روشنی میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے اور باقی بھی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث سے نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی کا عمل اچھا نہ ہو لیکن وہ محبت رسول رکھنے والا ہو تو اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا، اس محبت رسول کا انکار مجھے بولیے نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بالکل نہیں کہا جائے گا کہ اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتا اسے میلاد منانے کا کیا فائدہ، جو یہ نہیں کرتا اسے میلاد منانے کا کیا فائدہ، جھنڈے لگانے کا کیا فائدہ، جھنڈیاں لگانے کا کیا فائدہ۔ تو آئیے، یا اگر کوئی نمازیں روزے سنا کچھ کرتا بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ کچھ غلط کام بھی اس سے ہو جاتے ہیں یا کر گزرتا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ جھوٹ چغلی غیبت اس قسم کے کام بھی اس سے ہو جاتے ہیں، تو اب کیا ہے کہ کہا جائے گا دیکھیں جی نماز اس کی کس کام کی، جھوٹ بولتا ہے، چغلی کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھنڈے لگاتا ہے، میلاد کرتا ہے، تو کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب میں آپ کو حدیث سے دینے لگا ہوں۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا نعمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ چونکہ نئے جب مسلمان ہوئے تھے تو اس سے پہلے تو یہ تھا کہ شراب چونکہ عام رواج تھا، ان کے ماحول میں شراب پی جاتی تھی، تو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان سے کچھ دفعہ یہ ایسا واقعہ ہوا کہ انہوں نے شراب پی لی۔ اس کے بعد ان پر باقاعدہ حد بھی لگائی گئی، یعنی انہیں سزا بھی اس کی دی گئی۔ تو جب سزا انہیں دی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ پر رسول اسلام کے سامنے یہ کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی اس نے کیا کیا کہ کیسا بندہ ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے اور ایمان بھی قبول کر چکا اور ساتھ شراب بھی پیتا ہے اور سزا بھی اسے ملتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا لا تلعنہ، فرمایا اس پر لعنت نہ بھیجو۔ کیا فرمایا اس پر؟ بولیے نا، لعنت نہ بھیجو۔ آقا علیہ السلام نے آگے وجہ بیان کی، فرمایا فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب غلطی ان سے ہوتی رہی، سزا میں ملتی رہی، لیکن آقا علیہ السلام نے ان کی اللہ کی محبت کا انکار بھی نہیں کیا اور اپنی محبت کا انکار بھی نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ انہیں اللہ کی محبت بھی فائدہ
فائدہ دے گی، باوجود اس کے کہ ان سے وہ ایک یعنی شاباشی والا کام ہوتا رہا یا انہیں سزا ملتی رہی، لیکن اللہ رسول کی محبت ان کی قائم ہے، وہ اس غلط عمل سے ٹوٹی نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوئی، وہ فضول نہیں ہو گئی، انہیں اس کا باقاعدہ فائدہ ملے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی آدمی سے کوئی غلط کام ہو جائے، بد عملی ہو جائے یا بے عملی ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہوتا کہ اسے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ عقیدہ صحیح ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی عمل کرے گا تو وہ انشاءاللہ اسے فائدہ، مجھے بولیے، فائدہ دے گا۔ ایک اور حدیث پاک ذہن میں آ گئی، وہ بھی سن لیجیے، بس 2-3 منٹ 20 منٹ کا ٹائم مجھے دیا گیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، گھڑی میرے سامنے ہے، 2-3 منٹ میں مکمل کروں گا۔ وہ حدیث طیبہ کیا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا متی الساعہ یا رسول اللہ، اے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب قائم ہوگی؟ صحابی نے پوچھا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جیسا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، غیب کا علم نہیں ہے، تو اگر صحابی کا بھی یہی عقیدہ ہوتا کہ آقا علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے تو صحابی کبھی یہ سوال نہ کرتے، لیکن صحابی کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ اچھا، اب آقا علیہ السلام نے بھی نہیں فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے کیا پتا قیامت کب آئے گی۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ما اعددت لها، اے میرے صحابی، اے میرے کلمہ گو، اے مجھ پر ایمان لانے والے، مجھے یہ بتا کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، کیا تیاری ہے تمہارے پاس؟ قیامت کا پوچھ رہے ہو، وہ تو بڑا ہولناک منظر ہوگا، وہ تو بڑا وحشتناک ہوگا، بڑا خوفزدہ کر دینے والا ہوگا، تو تیاری کیا کی ہے؟ اب ان کا جواب یہ تھا کہ احب اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور تو کوئی تیاری نہیں ہے، نمازوں کی کثرت، روزوں کی کثرت اور باقی جو چیزیں ہیں میں ان کا نام نہیں لیتا، میں ظاہر کے صحابی تھے، نمازیں تو پڑھتے تھے نا، روزے بھی رکھتے تھے، سارے اعمال کرتے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں صدقہ کرتا ہوں، میں خیرات کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ کچھ کرتے تھے، لیکن نام اس کا نہیں لیا۔ اور نام کس چیز کا لیا؟ کہتے ہیں کہ احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ میری قیامت کی تیاری ہے، بس یہ تیار ہے میرا، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے نمازوں کا تو ذکر ہی نہیں کیا، نمازیں تو تم نے بتائی نہیں، روزے تو تم نے بتائی نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام نے خوشخبری عطا فرمائی، فرمایا کہ میرے غلام پہ خوش ہو جاؤ کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ خدا سے محبت کرتے ہو خدا کا قرب ملے گا، رسول سے محبت کرتے ہو رسول کا قرب ملے گا۔ تو اب انہوں نے عمل کی بات نہیں کی، عقیدے کی بات کی ہے، عمل کی بات بولیے تو صحیح نا۔ مجھے پتا ہے آپ رات کو جاگتے رہے ہیں، مجھے بتایا گیا ہے، اور یہ آپ کا جاگنا انشاءاللہ یہ آپ کو قیامت کے دن پتہ چلے گا اس کا کتنا اعمال نامے میں وزن بڑھتا ہے۔ تمہارا یہ جو چند باتیں یہ بھی انشاءاللہ آپ کو باہر جا کے پتہ چلے گا معاشرے میں، جب لوگوں کے سامنے جائیں گے کہ ان کی ویلیو کیا ہے۔ تو بس 1-2 منٹ میں انہوں نے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے نماز روزے کی تو بات ہی نہیں کی، اللہ اور رسول کی محبت کی بات کی ہے۔ تو صحابی کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اعمال صالح بہت اچھے، لیکن قیامت کے دن اگر کام آئے گی کوئی چیز تو خدا رسول کی محبت کام آئے گی، اور پھر اس کے بعد جو اعمال صالح وہ ترقی کا باعث بنیں گے، وہ ترقی کا باعث بنیں گے۔ آخری بات کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، کتنے؟ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ ان میں سے کوئی بھی سوال عمل کا نہیں ہے، تینوں عقیدے کے ہیں، تینوں سوال عقیدے کے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلے عقیدہ، اب نماز کے بارے میں سوال ہوگا اور سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا۔ یہ باقی لوگ ہیں نا، یہ دیوبندی وغیرہ یہ بتاتے ہیں
جی پہلا سوال نماز کے بارے میں، ہم بھی کہتے ہیں نماز کے بارے میں ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ کہاں ہوگا صحیح نماز کے بارے میں پہلا سوال ہی ہوگا، نماز کے بارے میں ہی ہوگا، لیکن کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن۔ لیکن قبر میں تینوں سوال عقیدے کے ہیں، تو پہلے قیامت میں جانا ہے یا پہلے قبر میں جانا ہے؟ مجھے بولیے، پہلے قبر میں جائیں گے نا۔ اور اگر یہ تینوں سوالات ٹھیک ہو گئے تو آقا علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جنت کا بستر مل جائے گا، جنت کا لباس مل جائے گا، جنت کی ہوائیں، جنت کی فضائیں نصیب ہو جائیں گی۔ تو کیا مطلب کہ قبر میں عقیدہ کام آئے گا، عقیدہ سلامت ہوگا، قیامت تک کے لیے تو سلامتی مل گئی نا۔ اب قیامت میں سوال ہوگا نماز کا، تو اب میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے بھی بات کروں گا، ان کو تو میں نے جواب دے دیا کہ اگر عقیدہ ٹھیک ہو تو پھر عمل اگر خدا نہ خاصا کمزور بھی ہو تو عقیدہ کام دیتا ہے۔ لیکن آپ سے بات یہ کرنی ہے کہ قیامت کا پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ صرف آپ سے نہیں، اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں، نماز کے بارے میں۔ تو اگر پہلے سوال میں ہی ناکامی ہو گئی تو آگے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آقا صرف شفاعت فرما دیں گے، وہ تو فرمائیں گے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہم اپنے آقا کے سامنے آنکھیں اٹھانے کے قابل ہوں گے؟ کیا ہم آقا ہمارے اس عمل سے خوش ہوں گے نماز نہ پڑھنے سے؟ کیا آقا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی؟ تو ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ آقا علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والا یا اس کے الٹ؟ بولیے، آقا کی آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہے نا، ہم نے آقا کو خوش کرنا ہے نا، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے نہیں کہ ہم ان کو کہہ سکیں ہاں ہم نمازی بن گئے ہیں، ان سے بڑا کوئی واسطہ نہیں، ہم نے خدا کو خوش کرنا ہے، رسول کو خوش کرنا ہے۔ اور ہم نے نماز باقاعدگی سے پوری نمازیں، ہر روز کی 5 نمازیں اور کوشش کر کے 5 بار ادا کرنی ہے۔ کل سے انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ ایک شعر ہم سلام کا پڑھیں گے اور پھر دعا کریں گے۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔